قرآن کریم واضح انداز میں کہتا ہے کہ یہ جو خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ 9/34 یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. وہی الفاظ ہیں یہاں. اہل ایمان متنبہ رہو کہ یہ مشائخ اور علماء کی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں باطل کے طریقے سے. تو یہ تو ہوا جہاں پیشہ بن جاتا ہے مذہب. لوگوں کے عوام کے مال کو کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس نے تو خود بتا دیا کہ یہ احبار و رہبان ہیں جو روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلنے ہی نہیں دیتے کاروان امت کو. اس سے ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی ہیں. دین میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ دوسروں کے مال پہ جیتے ہیں اور دوسروں کے مال پہ دوسری جگہ تو یہ ہے کہ بڑی عیش پسندی کی زندگیاں بسر کرتے ہیں. یہ خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے. اور اسی لیے وہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو ان کا پھر وجود ہی نہیں رہتا. اور تاریخ یہ بتا رہی ہے اور قرآن نے بھی جو بتایا ہے کہ یوں ہی کوئی نبی آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ جو جسے تم دین کہہ رہے ہو یہ دین نہیں، یہ تمہارے مشائخ اور علماء کا وضع کردہ مذہب ہے جس نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ ہے وہ دین جو میں لایا ہوں جو تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے تھے. تو سب سے پہلے اس دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی اور ان کی دلیل بیشتر مقامات پر قرآن میں یہ چیز دی ہوئی ہے. ہر نبی کی دعوت کی مخالفت اس طبقے کی طرف سے ہوئی اور دلیل ان کی یہ تھی کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتے آ رہے ہیں اور وہ ٹھیک جانتے تھے کہ دین کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس راستے کو چھوڑ کے کسی نئے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوئی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹھیک ہے قریش نے مخالفت کی تھی، وہ قابل فہم ہے ان کی مخالفت جو تھی اور وہ بات واضح کرتے تھے. قریش نے جو مقام حاصل کیا ہوا تھا پہلی چیز یہ نسل پرستی کی بنا پر وہ تمام قبائل میں ان کا قبیلہ سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا. دین نسل پرستی کی جڑ کاٹ دیتا ہے. وہ کعبے کے متولی تھے. اتنا بڑا وقف جو ہے آپ سوچئے اس کی آمدنی کا، وہ بڑی ہی مرفع الحالی کی عیش پرستی کی زندگی بسر کرتے تھے. کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے دین میں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی تھی. کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے قبائل اپنے ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کی سلطنتیں بھی ان کا بڑا احترام کرتی تھی اور اس سے ان کو بڑے مفاد حاصل تھے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کعبے کی طرف جو تم نسبت اپنی کرتے ہو اس سے دوسرے لوگوں کے تو قافلے دن دہاڑے لوٹے جاتے ہیں اور تم سردی گرمی اپنے قافلوں کو میں سفر کرتے رہتے ہو، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تمہاری طرف. سوچو کہ جس کعبے کی طرف نسبت سے تمہیں یہ مفاد اور مقام حاصل ہے اس کعبے کے رب کی محکومیت کیوں نہیں اختیار کرتے. تو گویا بات یہ تھی کہ ان کو تو یہ مفاد حاصل تھے اس لیے وہ مخالفت کرتے تھے. مذہب کی سطح کے اوپر جو مخالفت کی ہے وہ یہودیوں نے کی. قرآن میں جو ٹکراؤ ان اہل کتاب سے بتایا گیا ہے، قریش کا ٹکراؤ تو 2-4 مقام میں ہے. میدان جنگ میں وہ کھل کے نتر کر آ گئے، شکست کھائی وہاں، اس کے بعد مخالفت ختم ہو گئی. لیکن یہ لوگ تھے
کہ یہ انہوں نے جینے نہیں دیا، آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، تاکہ ان کو نکالنا پڑا، پہلے مدینے سے، پھر خیبر سے، پھر پورے جزیرۃ العرب سے، اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی تو آنا نہیں تھا، نہ وہ آیا ہے، لیکن حضور کا دیا ہوا جو دین ہے خدا کا، وہ تو محفوظ شکل میں امت کے پاس چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ قرآن کے راستے میں حائل ہوتی ہے کہ اس طرف نہ کوئی آنے پائے، اور وہی انسانوں کا وضع کردہ جو مذہب ہے اسی کو دین بنا کے شریعت خداوندی کہہ کے وہ نافذ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خدا کی طرف یعنی خدا کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے تو سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ہیں جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ان کے متعلق یعنی ایک تو وہ ہے نا جن کو کفرو کہا ہے، وہ تو انکار ہی کرتے ہیں اس پہ، انہی کے متعلق دوسرے مقام پہ ہے 43/37، 43/37۔ وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ ہے وہ فکرہ، خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور بذام خیش سمجھتے یہ ہیں کہ صحیح ہدایت والے راستے پہ ہم ہی ہیں۔ کفار تو یہ نہیں سمجھتے، نہ ان کا کبھی یہ دعویٰ ہوتا ہے، نہ تسلیم ہی کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو مذہب کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، یحسبون، ہوتے نہیں ہیں یہ محتدون، صحیح راستے پہ چلنے والے یہ ہوتے نہیں ہیں، بذام خیش سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ چلتے ہیں، اور یہ جو دین کی طرف خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینے والے ہیں یہ ہمیں صحیح راہ سے بے راہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ ہم محتدون، وہ کیوں نہیں ہیں؟ ان کا دعویٰ یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے سوچنے کی، بذام خیش ہی صحیح، دعویٰ تو ان کا ہے نا کہ ہم ہی ہدایت کے اوپر ہیں۔ قرآن تو ہر بات کو نکھار کے رکھ دیتا ہے عزیزان مان، اس نے بتایا کہ کون سی ہدایت ہے جسے صحیح ہدایت کہا جا سکتا ہے۔ اِنَّا هَدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، توبہ 120۔ خدا کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی ہی صحیح ہدایت ہے۔ تو اب معیار ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بذام خیش ہدایت پر ہیں، پرکھ کے یہ دیکھو کہ وہ خدا کی کتاب کے مطابق ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اگر وہ ہے وہ تو پھر خدا کی ہدایت ہو گئی، اور اگر اس کے خلاف ہے تو یہ تو ہدایت خدا کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا زعم باطل ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا یہ فریب دیتے ہیں یا وہ فریب خوردہ ہوتے ہیں۔ ہدایت وہی ہے ہدایت جو خدا کی طرف سے دی ہوئی ہو، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی دفعتین کے اندر محفوظ ہے، قرآن سے باہر خدا کی رہنمائی نہیں ہے۔ یہی ہے ٹچ سٹون، یہی ہے کسوٹی، یہی ہے معیار۔ اس ہدایت کے اوپر جو ہے وہ راستہ تو خدا کی طرف چلا جائے گا، اور جو بھی انسانوں کا وضع کردہ کوئی راستہ ہے وہ اس راستے میں روک بن کے کھڑا ہوگا تاکہ لوگ دوسرے راستوں کے اوپر نکل جائیں۔